السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورۃ النحل کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، حسب سابق ہم تلاوت کے بعد قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ النحل کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا طريا وتستخرجوا
أخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلق مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ النحل کے رکن نمبر 2 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب حسب سابق ہم چند قواعد پڑھیں گے۔ هو الذی میں ذال کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہاں پر جو مد ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر اس کو پڑھیں گے۔ انزل میں نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا۔ اخفا اس وقت ہوتا ہے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ آئے اور حروف یرملونہ میں سے بھی کوئی حرف نہ آئے۔ ان دونوں قسم کے حروف میں سے کوئی حرف نہ آئے تو اخفا ہوتا ہے۔ ان حروف کو کہتے ہیں حروف اخفا۔ تو زا جو ہے انہی میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں اخفا ہوگا، یعنی ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ نون کی آواز کو مخفی پڑھنا، اس کو کہتے ہیں اخفا۔ زا جو ہے سخت آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ من السماء ماء، دونوں میم پر جو مد ہے اس مد کو کہتے ہیں مد متصل۔
یہ مد منفصل اور حرف مد سے بھی زیادہ کھینچا جاتا ہے، تو لہذا سب سے زیادہ اس کو کھینچتے ہیں۔ آگے حمزہ پر جو تنوین ہے اس کا ادغام ہوگا لام میں، اور یہاں پہ کوئی غنہ کی آواز نہیں ہوگی۔ ادغام ہونے کے لیے یہاں قاعدہ یہ ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے۔ یرملون میں سے لام ہے، یہاں آ گیا تو اس لیے یہاں پہ تنوین کا جو ہے ادغام ہو گیا ہے اور غنہ کی آواز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے دونوں میم کا ادغام ہو گیا ہے۔ اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے دو حروف کا آپس میں ملنا، جڑنا، اکٹھے ہونا۔ تو یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ اس کے بعد منہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف آیا جس کی وجہ سے نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی کو اظہار کہتے ہیں۔ اور اظہار ہوتا کب ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے تب۔ چنانچہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا جو حروف حلقی میں سے ایک حرف ہوا آیا ہے تو اظہار ہوگا، یہاں پہ غنہ کی کوئی آواز نہیں ہوگی۔ شرابون، راک پر چونپہ زبر ہے اس وجہ سے یہاں اس کو گول پڑھیں گے، اور با پر جو تنوین ہے اس کا ادغام واو میں ہوگا اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ اس کے بعد منہو کے تعلق سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، نون ساکن کا یہاں اظہار ہوگا۔ اس کے بعد شجرن، اور آپ پر ہوگا، اور اس پر جو تنوین ہے یہاں اس کا اخفا ہوگا کیونکہ اس کے آگے حروف اخفا میں سے ایک حرف فا آیا ہے۔ اخفا یعنی تنوین یا نون ساکن کی مکمل آواز کی ادائیگی نہیں ہوتی بلکہ پوشیدہ رہتی آواز، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اخفا۔ فیہ تسیمون، تا اور سین دونوں حروف باریک پڑھیں گے، آخر پر علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری متحرک حرف کو ہم نے ساکن کر دیا، اور ساکن کرنے کی وجہ سے مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے یہاں پہ حرف مد پر، تو اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔